गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का ख़त करंथस की कलीसिया के नाम, दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 1 reading from verse 12। क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में और ख़ासकर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीज़गी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। चुनाचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया है कि हम तुम्हारा फ़ख्र हैं, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु के दिन तुम भी हमारा फ़ख्र होगे। और इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले, और तुम्हारे पास होता हुआ मकदूनिया को जाऊं और मकदूनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने जो ये इरादा किया था, क्या तलून मिजाजी से किया था या जिन बातों का कसद करता हूँ, क्या जिस्मानी तौर पर करता हूँ कि हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ? खुदा की सच्चाई की कसम के हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाई जाती। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सलवानस और तीमोथियस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसकी ज़रिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। मैं खुदा को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक करंथस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता था। ये नहीं कि हम ईमान के बारे में तुम पर हुकूमत जिताते हैं, बल्कि खुशी में तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। कल थोड़ा सा तारुफ हमने देखा था दूसरे ख़त का। थिंग्स आर मोर सिवियर, बहुत गंभीर हो गई हैं चीज़ें। पौलुस की ज़ात पर अटैक किया जा रहा है, उसके किरदार पर अटैक किया जा रहा है, लोगों को उससे मुतनफ़िर किया जा रहा है। पौलुस जाना चाहता था दोबारा करंथस के शहर में, बल्कि दोबारा नहीं सह बारा। वो कहता मैं जब मैं मकदूनिया जाऊंगा तो पहले तुम्हारे पास रुकूंगा ताकि तुम्हें कोई नेमत दे सकूं, वहाँ से मैं मकदूनिया जाऊंगा और मकदूनिया से वापसी पर फिर तुम्हारे पास रुकूंगा और वहाँ से तुम मुझे यहूदिया रवाना कर दोगे। उसने कहा ये मेरा इरादा था, बट हम कितनी दफ़ा इरादे करते हैं और वो इरादे फेल हो जाते हैं। हम उन इरादों को पूरा नहीं कर सकते, और अगर कोई शख्स बार बार ऐसा करे तो हम ये कहते हैं कि ये शख्स भरोसे के काबिल नहीं है, दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रिलायबल। तो पौलुस ने इरादा किया, पौलुस नहीं जा सका। जो उसके दुश्मन थे, जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, those who were bad mouthing him, they found an excuse to blame him। उन्होंने क्या कहा, इस शख्स का तो एतबार ही नहीं किया जा सकता, ये कहता कुछ है करता कुछ है। और हाउ कैन यू फॉलो सच अ पर्सन। वो कलीसिया को बहका रहे थे उसके खिलाफ कि ऐसे शख्स का क्या एतबार किया जा सकता है जो अपना कॉल पूरा ना करे, अपनी बात को पूरा ना करे। सो उसको छोड़ो,
he is unreliable, he is not trustworthy. उसके कहने से चंदे ना जमा करते रहो, वो तो कर लेगा, वो तो अपने लिए रख लेगा वो सारा पैसा, इसलिए अब वो सारा कुछ इस पौलुस के खिलाफ उस शहर में हो रहा है। अब यहाँ से जो हिस्सा शुरू होता है, कल तो हमने तारुफी हिस्सा देखा था खत का, यहाँ से जो हिस्सा शुरू होता है, एंड इट विल टेक अस टू चैप्टर 7, वहाँ पर पौलुस उस कलीसिया के साथ अपने ताल्लुक को बयान करता है, एंड ही इज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ कि जो कुछ उसके खिलाफ कहा जा रहा है वो सच नहीं है। तो वो क्या कहता है 12वीं आयत में, क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में और ख़ास कर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीज़गी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। चुनाचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया कि हम तुम्हारा फ़ख्र हैं, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु के दिन तुम भी हमारा फ़ख्र होगे। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, डोंट लुक हियर एंड देयर, है ना। वो जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ, हमने उसके साथ सिलास भी था, तीमुथियुस भी था, जो वक्त हमने तुम्हारे दरमियान गुजारा उस पर नजर कर लो, क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में और ख़ास कर तुम में जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीज़गी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। उसने कहा मैंने तो तुमसे अपने ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मैं तो वहाँ पर खैमे सीता रहा अकुला और प्रिस्किला के साथ। और वो कहता है कि मैं तो, कैन यू फाइंड अ ब्लेमिश समवेयर, क्या आपको कोई ऐसी बात मुझ में नज़र आई जो काबिल एतराज़ हो, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ना हो, जो खुदा के फजल के मुताबिक ना हो? क्या तुमने कोई ऐसी चीज़ नोट की? और अगर नहीं नोट की तो अब कैसे तुम दूसरों के बहकावे में आ सकते हो? तो वो क्या कहना की कोशिश कर रहा है कि मेरा और वो अपने किरदार पर फख्र नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं खुदावंद के फजल से ऐसा रहा तुम्हारे दरमियान, इतनी पाकीज़गी और सफाई से तुम्हारे दरमियान रहा, वरना करंथस के शहर में करने को क्या कुछ नहीं था। तुम में से क्या कोई मुझ पर इल्ज़ाम साबित कर सकता है उन दिनों के बारे में जिन दिनों में मैं तुम्हारे पास रहा? और उसने कहा कि मैंने तो वही बातें तुम्हें लिखी थी, उनसे पहले जो ख़त लिख चुका है, जिन पर तुम्हारा ईमान था। हाँ, सख्त सुस्त कहा ज़रूर होगा तुम्हें, इसलिए कि तुम्हें कमियां थी, खामियां थी, बट वही चीज़ें तुम्हें लिखी जिन पर तुम्हारा ईमान है, मानते हो। और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे अपना फ़ख्र समझते हैं, जो who still follow me in that church, क्योंकि खुदावंद के दिन वो मेरा फ़ख्र होंगे। So everyone was not following after those people who were against Paul. अभी भी कुछ लोग ऐसे थे कलीसिया में जो पौलुस की तरफ थे, उसके हामी थे, और वो पहले उनको लिख रहा है और उनसे कह रहा है कि क्या तुमने मुझ में कोई कमी देखी, कोई खामी देखी? He is presenting himself to the scrutiny there. वो कह रहे जांच लो, परख लो मुझे, क्या मैंने कोई ऐसी बात की? उसने कहा हाँ, ये मुझ पर शायद वहाँ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं रिलायबल नहीं हूँ, मैंने कुछ कहा था और वो किया नहीं, लेकिन वो क्यों हुआ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और इसी भरोसे पर कि तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, आज भी करते हैं, इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊँ
تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے. 16th چیپٹر آف فرسٹ کرنتھینز جو پچھلا ہم نے خط ختم کیا، اس کے 16ویں باب میں اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں پینتیکوست تک افسس میں ہوں، وہاں سے مجھے مقدونیہ جانا ہے، میں تمہارے پاس رکوں گا. اس نے کہا میرا یہ مصمم ارادہ تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے، میں تمہیں اور ٹیچنگ دے سکوں، اور کوئی کمی اور خامی تمہاری تربیت میں رہ گئی ہے اس کو پورا کر سکوں، اور تمہارے پاس سے ہوتا ہوا مقدونیہ کو جاؤں، اور مقدونیہ سے پھر تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو. So he said my plan was to go to Macedonia, اور on both ways I wanted to stay with you. اور پھر میرا یہ ارادہ بھی تھا کہ تم مجھے یہودیہ کی طرف، یروشلم کی طرف اس چندے کے ساتھ مجھے روانہ کر دو جو تم نے ایمانداروں کے لیے، وہاں کے مقدسین کے لیے کیا تھا. بس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا طلول مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں. خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تیموتھیوس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھیں، بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی. اس نے کہا کیا تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے بس ایسے ہی جلد بازی میں کر دیا تھا؟ نو، آئی وانٹڈ ٹو ڈو اٹ. میں چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو، اور یہ نہیں تھا کہ میں نے کہا چلو ہاں ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں گا، بعد میں مکر جاؤں گا کہ میرے اور کام نکل آئے، میں نہیں آ سکا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں تھا. نہ میں نے جلد بازی میں وہ فیصلہ کیا، اور نہ میں اپنے فیصلوں میں وہ جو انگریزی کا ایک لفظ ہے نا ویسیلیٹ کرتا ہوں، میں ادھر سے ادھر جاتا اور ادھر سے ادھر آتا ہوں نا، کبھی ہاں کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. میں ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی اس ارادے سے میں نے یہ تمہیں بتایا تھا. تو اس نے کہا ہمارے کلام میں تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہاں بھی ہو اور نہیں بھی ہو. جہاں ہاں کرنی ہوتی ہے ہم ہاں کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنی ہوتی ہے وہاں ہم نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، اپنے خداوند سے سیکھا، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تیموتھیوس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھیں، بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی. اور یسوع نے یہی تو کہا تھا کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں میں ہونا چاہیے. لوگوں کو بیچ میں مخمصے میں نہ رکھو، کنفیوژن میں نہ رکھو، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں. کہہ رہا ہے خدا نے بھی جتنے وعدے کیے وہ یسوع مسیح میں اپنی تکمیل پاتے ہیں. اسی لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اس نے کہا میں نے اپنی انسانی عقل سے نہیں، انسانی سوچ سے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اس کو خداوند کے سامنے رکھا تھا. خدا سے مانگا تھا کہ ایسا ہو سکے کہ میں تمہارے پاس جاؤں. میں اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے، اپنے سوچ سے میں فیصلے نہیں کرتا، میں ان کو خداوند کے سامنے رکھتا ہوں ہمیشہ، اور اگر خداوند کی مرضی ہوتی ہے تو پھر وہ میرے ارادوں کو پورا کر دیتا ہے. تو وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ مجھ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ میں انریلائبل ہوں، آئی ایم ناٹ ڈیپینڈیبل، میں بھروسے کے قابل نہیں ہوں. لیکن میں اپنا کوئی فیصلہ خود نہیں کرتا، میں اپنے فیصلے خداوند پر چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ خداوند کی مرضی ہوئی کہ میں تمہارے درمیان نہیں آئی. 2 ریزنز وہ بتا رہا ہے. پہلی بات
یہ خدا کی طرف سے ہوا، اور دوسری بات وہ آگے چل کر ان سے کہے گا، اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے۔ وہ ہماری سوچ کو، ہمارے ارادوں کو برکت دیتا ہے۔ وہ اگر چاہتا ہے تو سب کچھ پھر اسی کے مطابق ہوتا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ اس نے ہم پر مہر کر دی، we are his people، اور ہمیں بیانہ میں اس نے ٹائٹل ڈیڈ کے طور پر اس نے ہمیں اپنا پاک روح دے دیا ہے، اور اس کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ پولس تو اس طرف کو آتا ہی نہ، فلپی کی طرف یا اتھینے کی طرف یا کرنتس کی طرف آتا ہی نہ، وہ تو جانا چاہتا تھا واپس ایشیا مائنر میں، ایشیا کوچک میں جانا چاہتا تھا، لیکن خواب میں اس کو رویا میں یہ ہدایت ملی تھی کہ اس طرف نہ جانا ہوں، بلکہ اس نے پھر اپنا رخ یورپ کی طرف کیا، اور وہ پہلے فلپی میں آیا، اور فلپی سے نکل کر وہ اتھینے گیا، اور پھر اتھینے سے وہ کرنتھس میں آیا۔ تو ارادہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس ارادے کی تکمیل خدا کے ہاتھ میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہوا کہ میرا وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ It has nothing to do with me or my wishes or my whims or my fancies۔ یہ میرا، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے مجھے یہ ہدایت ہوئی کہ میں اس وقت تمہارے پاس نہ۔ ریزن نمبر 1۔ ریزن نمبر 2، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا۔ دوسرا ریزن کیا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں تمہارے پاس نہیں آیا، کیونکہ پھر تلخیاں شاید اور بڑھ جاتی۔ میں کسی اور ایکسپیکٹیشن سے تمہارے پاس آتا، تم شاید اس طرح سے مجھے ریسیو نہ کرتے جس طرح تم نے پہلے کیا تھا، اور پھر شاید اور حالات جو ہیں وہ بگڑ جاتے، اور تلخیاں پیدا ہو جاتی، کلیسیا مزید یعنی بٹ جاتی۔ اس نے کہا کہ تمہاری خاطر پہلے خدا کے ارادہ کے مطابق میں نہیں آیا، اور اس میں تمہاری بھی بہتری تھی کہ میں تمہارے پاس نہیں آیا، مجھے تم پر رحم آتا تھا، کیونکہ اگر میں آتا تو پھر میں سخت باتیں، پھر میں تنبیہ کرتا، پھر میں ملامت کرتا۔ اس لیے، اور شاید وہ لوگ جو پہلے ہی مجھ سے بدک چکے ہیں، پہلے ہی مجھ سے متنفر ہو چکے ہیں، پھر وہ شاید بالکل ہی خداوند سے بھی متنفر ہو جاتے اور خدا سے دور چلے جاتے۔ یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ وہ جو خوشی تم کو ہے وہ قائم رہے، اور حالات مزید ابتری کی طرف نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کلیسیا میں کتنا کیوس تھا۔ پہلے خط سے ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اس کلیسیا میں بہت سارے پرابلمس تھے، خاص کر ان کی عبادتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی، کیوس تھا، اور پولس نے ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور شاید اس کی کریکشن نے کچھ لوگوں کو اس بات یہ کہنے پر ورغلایا کہ جی وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم۔ تو بہت دفعہ خدا کی طرف سے کی گئی تنبیہ کو، تعلیم کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا، اور شاید انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ ابھی اس موقع پر میرا تمہارے پاس آنا صحیح نہیں تھا، کیونکہ میں آتا تو مزید لوگ مجھ سے متنفر ہو جاتے، بدک جاتے، اور چانسز یہ تھے کہ وہ خدا سے دور چلے جاتے۔ اس لیے جو خدا نے میرے دل میں ڈالا، خدا کے پاک روح نے میرے دل میں ڈالا کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں، یہ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ میں تو آنا چاہتا، انسانی طور پر میری یہ خواہش تھی
کہ میں تمہارے پاس آؤں، میں تمہارے پاس رہوں، میں کوئی نعمت تمہیں دے سکوں، لیکن ان حالات میں خدا نے بھی ایسا مقرر کر دیا کہ میں نہیں آ سکا، اور میرا نہ آنا تمہارے حق میں بہتر ہوا۔ لیسن فار اس، ہم کتنی دفعہ خدا کو اپنے ارادوں میں دخل اندازی کرنے دیتے ہیں؟ Do we wait? Do we call upon his name? Do we ask for his guidance? یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، بس یہ ارادہ کر لیا، ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ اور کتنی دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور لاسٹ منٹ پر وہ ارادہ ناکام ہو جاتا، اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے، اور ہم اس میں خدا کی مرضی نہیں دیکھنا چاہتے، نہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں خدا کی مرضی کیا تھی۔ ایوری ٹائم ہمارا کوئی ارادہ ناکام ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی پھر شاید جب ریٹروسپیکٹ میں ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ اس بات کا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر تھا۔ پولس پہلے سے کہہ رہا ہے کہ خداوند نے اگر مجھے منع کر دیا، یہ میرے حق میں بھی بہتر تھا اور یہ تمہارے حق میں بھی بہتر تھا۔ اس میں کبھی سوچتا ہوں پولس کی زندگی پر، افسس میں ہے، سیمنری چلا رہا ہے، 3 سال تک ان کے ساتھ رہا، کتنی ایسوسیشن ہو گئی ہوگی، اور کتنی آسانی سے وہ کہتا ہے میں پینتیکوست کے بعد افسس کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ بڑا مشکل ہے نا، ایک جگہ کلیسیا کی بنیاد رکھنا، کلیسیا رو رہی ہوگی کہ پلیز رک جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، لیکن رسول کہتا نہیں مجھے جانا ہے کیونکہ میرے حق میں خدا کی مرضی یہی ہے۔ It was a very very difficult ministry، بہت مشکل خدمت ہے یہ رسول کی خدمت، کہ ایک جگہ ٹک کر بسیرا نہیں کر سکتے، کہیں ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ، ایک جگہ ایسوسیشن بنی پھر دوسری جگہ ایسوسیشن بنی، پھر یوں سارے کام ہوتے چلے گئے۔ تو how many times do we seek the guidance of God in our own decision making? That is the $1 million question that I want to leave with you، کہ ہم کتنی دفعہ خدا کو اپنے ارادوں میں شامل کرتے ہیں یا اس کو اپنے ارادوں میں خوشی کے ساتھ دخل اندازی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے جو سوچ لیا وہی صحیح۔